دوستوں، اپنے پروگرام کے آخر میں جو کہ آج کے سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے استاد صحافت کی دنیا کے دور کے استاد پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان سے گزارش کرنا جو عوامی حقوق کے جو رواں ہیں۔ شکریہ عبدالخالق۔ میرا اپنا ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ صدر اسے بنایا گا جو سب سے مختصر تقریر ہے، تو میرا خیال ہے میں کوشش کروں گا۔ یہ بہت زیادہ ہمارے درمیان بحث کی بات تھی کہ حسن ناصر کی یاد میں جلسہ ہونا چاہیے۔ مجھے اس پہ اختلاف تھا، میں ہمارے دوست سہیل سانگھی ہمیشہ اس پہ بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے، جو ہماری لیفٹ کی جماعتیں ہیں، ان کا کام ہے جلسہ کرنا اور ایک سما پیدا کرنا اور آگاہی کرنا۔ ہم نے جو یہاں فورم جمع کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم کوئی اپنے ایسے دوستوں کو بلا کے کوئی نئی چیز دے سکے، جس سے جو بھی ہمارے دوست آئیں اس فورم میں یا جو بات پہنچے ان کے ذہن میں کوئی نئی سیکھ جائے اور وہ سوچے اس کے اوپر، کیونکہ محض جو ہے مجلس برپا کرنا جو ہے وہ کبھی مسئلے کا حل نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جو ہمارے پرانے کامریڈ ہیں، مجھے واٹس ایپ بھیجا کہ آپ بھی شامل ہو گئے مجاوروں میں عبداللہ شاہ غازی کی طرح، تو یہاں پہ آپ خیر وہ آئے نہیں، تو اگر وہ آتے تو بالکل کسی صورت میں بھی نہیں۔ اگر ہم کوئی نئی چیز نہیں دے سکتے اپنے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، نہیں کوئی پروگرام کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ہم اس میں ضرور کامیاب ہوئے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، کوئی نئی چیز لے کے آپ پہ۔ میں تھوڑا سا ڈاکٹر جعفر سے اختلاف کروں گا، یہ مسلم لیگ کا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بیشتر لوگ وہی تھے جو انگریزوں کے پروردگار تھے اور وہ آ گئے تھے، اور جناح صاحب کے پاس کیا تصور تھا۔ یہ ہمیشہ لیاقت علی خان پہ الزام لگتا ہے کہ امریکہ ہو گئے، جبکہ دوستی کا آغاز تو بیرسٹر محمد علی جناح نے کیا تھا۔ ان کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں انہوں نے صرف امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے تو خط بھیجا تھا کہ پاکستانی فوج کی امریکہ تنظیمیں نو کرے اور پاکستان کو سب سے پہلے قرض دے۔ اب ان کے ذہن میں کیا تھا جس پہ ماہرین کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ میں نے رمضان خان کا ایک انٹرویو پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ 1948 میں شاید جناح صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو یہ ملک بنایا ہے وہ فوج کے بعد جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو ان کی تقریر ہے 1948 کی جون کی، جس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اس لیے کی تھی کہ فوجیوں کو یاد دلائیں کہ جو ہے کہ ان کا کام حکومت کرنا نہیں۔ میرے ایک بزرگ نواب سید حسن، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا چودھری خلیق الزماں کا۔ چودھری خلیق الزماں جو تھے یو پی پارلیمنٹیرین کے مسلم لیگ کے بڑے اہم رہنما تھے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا پاکستان بننے سے پہلے بڑا نام تھا۔ جناح صاحب نے انہیں نامنیٹ کیا تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو وہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف تھے۔ وہ پاکستان آ گئے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ انہیں ایوب خان نے پیغام بھیجا کہ آپ مسلم لیگ کے صدر ہو جائیں۔ نواب سید حسن اور ہمارے استاد مختار زمن کیونکہ جمہوریت کے انسانی حقوق کا نمبردار تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کیونکہ یو پی سے ان سے دوستی تھی، خاندانی تعلقات، تو ہم دونوں گئے ان کے پاس، اور ہم نے 1 گھنٹے تقریر کی کہ آپ یہ فوجی عامل ہے اور یہ ملک توڑ دے گا، مشرقی پاکستان کے حقوق نہیں دے گا، آپ مت جائیے۔ چلیے چودھری صاحب سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے لکھنؤ کی زبان میں کہا کہ جس کو ڈیموکریسی کرنی ہے وہ انڈیا چلا جائے، یہاں تو چاقو سے فیصلہ ہوتا ہے اور میں جا رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کریں کہ نئی صورت۔ ہاں ایک اور بات یہ کہ ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سما ہونا چاہیے انقلاب کا، وہ انہیں اس کی تسکین ہو گئی ہوگی، مگر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نئی صورتحال میں جب مزدور طبقے کی تعریف بھی تبدیل ہو گئی ہے، جب آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا جو ہے محدود ہو گئی ہے، تو کیا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ استحصال کے خلاف معاشرے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، سیکولر ریاست کے لیے ہونی چاہیے،
मगर क्या हमारे नारे वही पुराने होंगे? तो इस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। अगर हम अकीदे पे यकीन नहीं रखते तो हमें नई टेक्निक और नई टेक्निक के साथ आना होगा, वरना हमारा नैरेटिव नहीं चलेगा। शुक्रिया।